صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تیسرا پارہ تلاوت ہوا۔ تیسرے پارے کے بالکل شروع میں آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے افضل ترین آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن مجید میں تمام آیات سے افضل یہ آیت الکرسی ہے۔ ویسے تو ساری آیتیں اللہ کا کلام ہے، تو یہ آیت بھی اللہ کا کلام ہے۔ آخر وہ کیا نکتہ ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت ساری آیتوں سے افضل ہے؟ اصل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل توحید بیان کی گئی ہے۔ تو جس طرح مسئلہ توحید سارے مضامین کا سردار ہے اور سارے مضامین میں افضل ہے، اس میں خود اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی صفات ذکر کی ہیں، تقریباً 10 ایسی صفات ذکر کی ہیں جو اللہ کے علاوہ مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہ آیت الکرسی قرآن مجید میں ساری آیتوں سے افضل ہے اور تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا، فرض نماز کے بعد پڑھے گا، تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ ہے، جو ہی فوت ہوگا تو جنت میں۔ اور حفاظت کے لیے بھی یہ آیت الکرسی بہت مؤثر ہے، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی، مال کی حفاظت کے لیے بھی۔ کسی چیز پر اگر اس آیت الکرسی کے ذریعے سے حصار باندھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے اس چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، وہ بستی کے کھنڈرات تھے، کوئی انسان زندہ نہیں تھا، تو بستی کے کھنڈرات دیکھ کر تعجب سے اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا اللہ یہ لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی اسی بستی میں۔ وہ ایک گدھے پر سواری فرما رہے تھے، گدھے سے اترے، درخت سے باندھا، اس پہ اپنے راستے کا سفر کا کھانا بھی رکھا ہوا تھا، اور جو ہی لیٹے موت آ گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ فرمایا کم لبثت، کتنا عرصہ رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ لبثت یوماً او بعض یوم۔ اب یہ کوئی قبر نہیں بنائی گئی تھی ان کی، زمین کے اوپر بس جیسے لیٹے، تھوڑی سی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ اوپر کوئی کپڑا نہیں، کوئی ایسا کوئی چیز نہیں، ایسے کھلی زمین میں لیٹے ہیں، بس لیٹے۔ تو کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 عربی میں 100 کو کہتے ہیں، ایک دن کی بات نہیں، 100 سال گزر گئے۔ اب آپ بتائیں، ہر سال میں پہلے تو 4 موسم ہوتے تھے، اب تو شاید زیادہ ہو گئے۔ 100 سال میں کتنے موسم آئے ہوں گے، بارشیں، آندیاں، مگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے یہ دکھا دیا کہ 100 سال گزرے ہیں یا اس سے بھی زیادہ گزرے۔ انبیاء علیہ السلام کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح محفوظ رکھتے، کوئی کمی نہیں آئی، تر و تازہ۔
اور خود وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک یہ عادت ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں جی سوسائٹی کے قبرستان سے مردے نکل کر جمعرات کو ساری سوسائٹی میں آ جاتے ہیں، حلوے اور چاول کھانے کے لیے، اور شب برات میں تو سب کے مردے آ جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو اگر اس طرح وہ شہروں کے چکر لگائیں تو سال کا اندازہ نہیں ہوگا کہ سال میں کوئی ٹائم گزرا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی ایک دفعہ روح قبض کر لیں اس کو واپس نہیں بھیجتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھانی تھی، دکھانی تھی کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، کھانا جو کھولا اسی طرح گرم تھا، وہ خراب نہیں ہوا۔ پانی جو ٹھنڈا تھا اسی طرح ٹھنڈا ہے، 100 سال میں پانی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نبیوں کے جسم تو نبیوں کے ہیں، نبیوں کی خوراک بھی اللہ نے کیسے محفوظ رکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کا فیصلہ فرما دینا، پھر اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھا کھانا بالکل صحیح سلامت ہے، خراب نہیں ہوا، پانی بھی خراب نہیں ہوا۔ اب فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، گدھا نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو ہڈیاں ادھر پڑی ہیں، اس کے بال ادھر پڑے ہیں۔ اب جب دیکھا انہوں نے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ ہڈیاں اٹھی اور آپس میں جڑی اور ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس کا جو گوشت مٹی بن گیا تھا وہ اٹھ کر ان ہڈیوں کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اس کے اوپر اس کا چمڑا چڑھ گیا، وہ جو بال ایک ایک بکھرا ہوا تھا وہ سارے اس چمڑے کے اوپر آ گئے۔ فرمایا ایسے ہم اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ انسان کو یہی ایک تعجب ہو رہا ہے نا کہ جسم کے ذرات مٹی ہو گئے اور بکھر گئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ نے تو صرف یہ فرمانا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب میں خوب جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ کامل قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مر کھپنے کے بعد آپ کیسے اٹھائیں گے؟ کہا آپ نہیں مانتے؟ کہا نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں ظاہری اطمینان کے لیے سوال کر رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 مختلف پرندے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کریں، اس طرح مانوس کریں کہ جیسے گھر کی پالتو مرغیاں یا پرندے ہوتے ہیں، پالنے والا دانہ ڈالنے والا آواز دے تو فوراً اس کے پاس آ جاتی۔ جب آپ سے مانوس ہو جائیں وہ پرندے تو آپ 4 کو ذبح کریں، ذبح کر کے ان کے جسم قیمہ بنا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کریں، سب آپس میں ملا دیں، اور پھر اندازے سے 4 مختلف جگہ پہ ان کا گوشت رکھ دیں۔ پھر آپ دور کھڑے ہو کر آواز دیں، پرندوں کا نام لیں، دیکھنا آپ کے پاس وہ پرندے زندہ ہو کر وہ کیسے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اب جب آواز دی تو ہر پرندے کے پر جہاں جہاں تھے وہ اڑ کر اس پرندے کے جسم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ایک ایک ذرہ جہاں جہاں تھا وہ اٹھ کر اس پرندے کے جسم کے ساتھ جڑ رہا، پرندہ جسم مکمل ہوا، پرندہ زندہ ہوا، 4 پرندے اڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میری قدرت کا، تاکہ سارے اندازہ کر سکیں کہ میرے لیے زندہ کرنا اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کا بھی واقعہ ذکر کیا نا، جس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، آدھی راکھ دریا میں بہا دینا، آدھی فضا میں اڑا دینا، تاکہ سوال جواب ہی نہ ہو۔ بچوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی حکم دیا، دریا کو بھی حکم دیا، اس کے ذرات اکٹھے کیے جائیں۔ وہ اللہ کے سامنے بندہ پیش کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا یا اللہ گناہ اتنے تھے کہ شرم آ رہی تھی، میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا، یا اللہ آپ کے خوف و ڈر سے۔ تو اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس زندگی میں میرا اتنا خوف و ڈر تیرے اندر پیدا ہوا،
جا میں نے معاف کر دی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے صدقے کی مثال دی۔ فرمایا کہ صدقے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ کسان زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے مکی کا، اس کے ساتھ 7 سٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو تو ایک دانہ بونے سے 700 دانے کسان کو واپس ملتے ہیں۔ وہ دانے بھی تو اللہ نے اگا کر اس کو واپس کیے نا۔ فرمایا یہ جو تمہیں دانوں کی غلے کی صورت میں ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے واپس کر سکتا ہوں، تو تمہارے 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے میں آخرت میں تمہیں واپس کروں۔ تمہارا خرچ کیا ہوا مال یہ میرے ذمہ قرضہ ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا، میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ لیکن ایک بات خاص فرمایا کہ خیال کرنا، اپنے صدقات کو ستا کر جتلا کر ضائع نہ کرنا۔ جس کو صدقہ دیا ہے، جس کو زکوٰۃ دی ہے، اب اس کو ستانا نہیں، اس کو تانا نہیں دینا، اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا، اس سے پھر اپنی ذاتی خدمت نہیں لینا، ورنہ یہ سارا ثواب ضائع ہو جائے۔ احسان جتلانے کے بعد پھر ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ کر واپس کر دینا یہ اس صدقے سے زیادہ اچھا ہے جو صدقہ دینے کے بعد آپ ساتھ ڈانٹ بھی رہیں۔ آپ بخشش اور مغفرت کی دعا کر دیں، یہ اس صدقے سے اچھا ہے کہ جس صدقے کے بعد آپ نے اس کو شرمندہ اور رسوا کر دیا۔ تو اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ شکر ہے میرے مالک نے مجھے دینے والا بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا جس سے صدقہ کیا جائے۔ مال بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ صدقہ کریں، اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کریں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ صدقے والے مال کو بڑھائیں گے، سود والے مال کو گھٹائیں گے۔ صدقے والا مال ظاہراً تو گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتی ہے۔ سود والا کاروبار نظر آنے میں تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مٹتا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ بندہ سڑک پہ آ جائے گا اور بالکل خالی ہو جائے گا۔ بس یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی بات پہ یقین ہو۔ فرمایا کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے رہے ہیں اس میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو اللہ کے نام پہ، ایسی چیزیں خرچ کرو جو تمہیں اگر کوئی دے تو تم اپنی توہین محسوس نہ کرو۔ اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے تو تم اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو کہ یہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، تو پھر تم جو اللہ کو دے رہے ہو جس کا دیا ہوا مال ہے، تو یہ بھی تو خیال کرو جس اللہ نے تمہیں اتنی اچھی چیزیں دی ہیں اس کو تم کیا دے رہے ہو۔ تو فرمایا کہ ردی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ دو، اچھی اچھی چیزیں دیا کرو۔ جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے متاحتوں کو ملازمین کو وہی پہناؤ۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت 2 چادریں ہوتی تھی لباس میں، جیسے آج کل احرام باندھا جاتا ہے، بڑی قیمتی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک ساتھ کوئی دوسری چادر، تو ان کا جو غلام تھا اس کے ساتھ کی چادر اس نے اوڑھی ہوئی۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے یہ کیا کیا، اتنا قیمتی جوڑا آپ نے خراب کر دیا، یا تو دونوں چادریں غلام کو دے دیتے یا دونوں آپ پہنتے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، آپ نے فرمایا جو خود پہنو اپنے ملازمین کو وہی پہناؤ۔ اب جب میں نے پہنا تو میں نے کہا کہ پھر ایمانی غیرت تو یہ ہے کہ میں ایک چادر اپنے غلام کو دے دوں، بس مجھے نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کیا۔ ایسا نہ ہو ہمارے کھانے بنانے والے خود بھوکے رہیں اور ہم ان کے سامنے اچھی چیزیں کھائیں،
جب وہ چیزیں خراب ہوں تو ہم ان کو کہیں کہ تم بھی کھا لو۔ یہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کسی کو نہ دیکھو کہ یہ نمازی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس پہ خرچ کرو۔ بعض صحابہ کے رشتہ دار مسلمان نہیں تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کاش یہ مسلمان ہوتے، ہم ان پر بھی خرچ کرتے، مگر یہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق سمجھ کر خرچ کریں، اس کو ہدایت دینا، اسلام کی توفیق دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ آپ کو اپنا صدقہ دینا، نفلی صدقہ کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ فطر صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، نفلی صدقات تو آپ کسی غیر مسلم مریض کا علاج کروا سکتے ہیں، آپ اس کی کسی بھی چیز میں اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سود کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو کم از کم رک جاؤ، بس کرو۔ جب یہ حکم نازل ہوا نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ سود لوگوں کے پاس دیا ہوا تھا، سود پہ پیسہ۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں، میں اپنے چچا کا جتنا سود ہے میں سب معاف کرتا ہوں۔ جس کے پاس حضرت عباس نے پیسے دیے ہوئے سود پر، اصل پیسہ واپس کرو، سود سب کو معاف۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے قبول کیا، کہا بالکل مجھے منظور ہے۔ آپ یوں سمجھیں کسی کے کاروبار میں آدھا کر دیا جائے، جس کا کاروبار ہی صرف یہ ہو کہ سود پر پیسہ سارا دیا ہوا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیں، بنو عباس کو کئی صدیاں اللہ نے حکومت دی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو۔ یہی تو ہوتا ہے کہ میری اولاد کو فائدہ ہوگا میری دولت سے، میرے کاروبار سے، تو اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو کتنی پھر وہ دولت دی اور کتنا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا۔ اللہ کے نام پہ جب بھی کسی نے غیرت کی ہے، قربانی دی ہے نا، اللہ بڑے غیور ہیں، اس کا بدلہ اللہ فوراً دیتے۔ اور فرمایا کہ اب بھی اگر تمہیں سود سے جی نہیں بھرتا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا بھر میں تو غیر مسلم ہیں، ان کا تعلق اور واسطہ تو الگ ہے۔ ہم تو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ ہم نے اسلامی قوانین نافذ کرنے، ہم بھی آ کر سود میں گھس گئے، بجائے معیشت اچھی ہونے کے، بجائے ترقی کرنے کے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ جس قرآن مجید میں اللہ نے سودی نظام والوں سے جنگ کا حکم دیا ہے، وہ جنگ اللہ کوئی میزائل کے ذریعے سے تھوڑی لڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے جنگ یہ ہے کہ بندے کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، فرمایا جو اللہ سے منہ موڑے گا اللہ اس کی معیشت تنگ کر دے گا۔ اب ہم جولیاں پھیلا رہے ہیں، سود پہ سود لے رہے ہیں اور سود دینے کے لیے بھی قرضے مانگ رہے ہیں، تو معیشت کہاں سے اچھی ہوگی؟ ساری دنیا میں سب سے اچھی سرزمین اللہ نے ہمیں دی تھی، سڑک پہ بھی اگر دانے بو دیں نا وہ بھی اگ جاتے ہیں، مگر جب سود قرضہ لینے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر ایک گھر بھی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ملک ہے، اللہ ہمیں اپنے خزانوں کا پر یقین نصیب فرمائے۔ اللہ کے خزانے اتنے بھرے پڑے ہیں، فرمایا ساری کائنات میں تقسیم کرنے کے باوجود بھی اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں فرق نہیں پڑا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ آتا، مگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو مستحکم کرے، اللہ ہمیں ان مشکلات سے نکالے۔ رمضان المبارک کی دعاؤں میں ملک کے حالات کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اللہ اس
ذلت اور رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرمائے کہ جب انسان کسی ملک سے محروم ہو جائے پھر ان پہ کیا حالات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنی عبادت الحمدللہ اس ملک میں ہوتی ہے، جتنی دینی تعلیمات اور قرآن مجید کی تلاوت، 90,000 سے زیادہ ہر سال بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن بننے کے لیے اس کی کتنی تلاوت کی جاتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صبح فجر سے پہلے بچہ اٹھتا ہے، رات عشاء کے بعد جا کر تلاوت بند کرتا ہے، بیچ میں صرف نماز اور کھانے کا فرق ہوتا ہے۔ وہ بچے جو اتنی تلاوت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا جب تم آپس میں ادار معاملہ کرو نا، بھلے آپس میں حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، اس کو لکھا کرو، اس کے گواہ رکھا کرو، اس کو تحریر میں لاؤ۔ جب تک تمہیں یاد ہے تو پھر تو انکار نہیں کرو گے، جب تک تمہارے حالات آپس میں اچھے خوش ہو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ تو جس دن اختلاف ہو گیا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا، بھول گئے پھر پتہ چلے گا۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بھولے تھے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک یہ بھولنے کی بیماری رہے۔ بندہ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ روزے میں بھی بھول کر اگر کوئی کھا پی لے تو اس کو معاف، تو اس لیے فرمایا تحریر رکھو۔ آپس میں بھائیوں کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہو، لیکن معاملات غیروں کی طرح کرو، اس کو ایسے باریکی کے ساتھ لکھو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھائی الفت اور محبت میں آ کر کوئی حساب نہیں رکھتے، کاروبار اکٹھا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب تقسیم کی باری آتی ہے پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے اتنا ڈالا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنا ڈالا تھا۔ حساب ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی خوبصورت 2 نور ہیں، اس کا ایک ایک حرف جو بندہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ خوبصورت دعائیں ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے یا تو پوری رات عبادت کے طور پر کافی ہے یا پوری رات حفاظت کے طور پر کافی۔ اتنے مبارک الفاظ ہیں۔ سورہ آل عمران اس صورت میں تقریباً 80 یا 82 آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی جب 60 آدمیوں کا وفد عیسائیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا، اس بات پر کہ ان کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے ان عیسائیوں سے، ایک کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہی نارمل طریقے سے ہوئی ہے جیسے ایک انسان کی ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کیا اللہ کی پیدائش بھی ہوتی ہے؟ اب چپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ زندہ رہنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کھانے پینے کو ضروری سمجھتے تھے نا جیسے ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ کو زندہ رہنے کے لیے بھی کھانے کی ضرورت ہے؟ چپ۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نظریے کے مطابق فوت ہو گئے، سولی چڑھ گئے؟ کہنے لگے ہاں شہید ہو گئے، ہماری پوری عیسائیت کی طرف سے کفارہ ہو گئے، یعنی سزا گناہ امت نے کیے تھے سزا نبی کو مل گئی۔ یہ کیسا نظریہ؟ آپ نے فرمایا موت آ گئی؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ کو بھی موت آتی ہے؟ اب پھر چپ۔ وہ بھائی اگر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کو تو موت نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آ گئی؟ اگر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لگتی تھی؟
اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی پیدائش تو نہیں ہوتی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے ہوگی؟ چپ۔ اب انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں بغیر باپ کی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم کی۔ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اب چپ۔ اب دلائل میں تو چپ ہو گئے، کوئی دلیل نہیں تھی۔ فرمایا اگر نہیں مانتے تو ان کو مباہلے کا حکم دیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ ان کو بولے آسمان کے نیچے آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو باقی رکھ، جو ہم میں جھوٹا ہے اس پہ موت طاری کر دیں۔ کہنے لگے ہم سوچ کر بتائیں گے۔ وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے ان کا بڑا پادری تھا نا، اس نے کہا، جو ساتھ آئے ہوئے تھے وہ تو جذباتی تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، نبی کے مقابلے میں تم بیٹھ کر دعا کرو گے تو زندہ اٹھو گے؟ اس پادری کے بھائی نے کہا اگر یہ نبی ہیں اور تم بھی مانتے ہو تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ وہ تو مسلمان ہوگی۔ اس پادری نے دوسروں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم اس طرح بیٹھ کر دعا نہیں کریں گے، البتہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جزیہ دے کر تم بے شک رہو، تو ہم آئندہ جزیہ دیں گے اور ان کی متحدی میں زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے، منظور ہے۔ تو انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کی متحدی میں زندگی گزاریں، اگر آپ ہمیں نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی مسلمان نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ یہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید نماز کا ٹائم ہوا تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا تم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو، اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو مسجد نبوی میں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر پڑھ لو، اجازت ہے۔ عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اٹھ کر اپنی عبادت کی۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا قرطبہ کی مسجد میں کہ ظالموں میرے نبی کے اخلاق دیکھو، جب تم عیسائیوں نے اجازت مانگی تھی تو مسجد نبوی میں تمہیں اجازت دی تھی، آج مجھے 2 رکعت کی بھی اجازت تم نہیں دے رہے، جبکہ یہ مسجد ہم ہی نے بنائی ہے۔ تانا ہمیں دیتے ہیں کہ ان کے نبی کے اخلاق نہیں تھے، نبی نے تو تمہیں اخلاق سکھائے ہیں کہ اخلاق ایسے ہونے چاہیے، کہ مذہبی لحاظ سے کسی پر جبر نہیں ہونا چاہیے، اور مذہبی لحاظ سے ہر ایک کو عبادت کی اجازت ہونی چاہیے۔ خلافت راشدہ میں بھی کسی عیسائی اور کسی یہودی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے خلافت راشدہ میں وہ زندہ رہے، کبھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گی۔ ہمیں غیروں کے طریقوں سے بڑی محبت ہے، ہم اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ فوراً قبول کرے، اور دنیا بھر کے سارے انسانوں کے مقابلے میں اللہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا فیصلہ فرمائے، تو پھر ہم بھی تو اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں نا، جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا جب ان کے سامنے بے موسم پھل ہیں، تو کہنے لگے انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے بند کمرے میں؟ قالت ہی من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ زکریا علیہ السلام 90 سال سے اوپر عمر تھی، اولاد نہیں تھی، تو بس ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ بغیر موسم کے اگر تو پھل مریم کو کھلا سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں بھی تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ سے جب مانگا جائے نا، اللہ کو اسباب نہ دکھائے جائیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اس بڑھاپے میں دعا مانگی تو فرشتہ خوشخبری لے کر آ گیا، کیا آپ کو خوشخبری ہو اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، ارے اس بڑھاپے میں؟ فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا کہ کوئی نشانی؟
اب اس میں غور کریں، زکریا علیہ السلام یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بیٹا رہ چکا ہے، اس کی مجھے کوئی نشانی بتائیں جو ظاہری نشانی میں دیکھ کر میں سمجھ جاؤں، ورنہ اندر کی چیزیں تو صرف اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ ہے کہ اس کی بنیاد پڑ گئی کہ نہیں پڑی، مجھے کوئی نشانی بتائے۔ نشانی کون مانگتا ہے؟ جس کو غیب کا علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ بس آپ کی زبان سے سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی اور بات نہیں نکلے گی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ اب زکریا علیہ السلام کی زبان صرف ذکر کر رہے ہیں، بات نہیں نکل رہی، سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے کامل یقین کے ساتھ مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فیصلے پہ قادر ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے سلسلے میں بیت المقدس کے انتظامیہ آپس میں اختلاف کر رہی تھی، ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ اس کو میں پالوں، تو آخر فیصلہ قرآن اندازی بھی ہوا کہ قلم ڈالے گئے پانی میں کہ جس کا قلم مخالف سمت پہ چلے گا اس کو حق ہوگا کہ وہ مریم کی تربیت کفالت کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، تو پھر حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام ہی کے حوالے کر دی۔ فرمایا کہ ان سے کہیں عیسائیوں سے، اگر تم اور اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اس بات پہ تو اتفاق کر لو، تمہارے ہاں بھی شرک کرنا حرام ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی شرک حرام ہے، تم بھی کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں ایک اللہ ہے، تم بھی کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کی جائے، مسلمان بھی کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی پر اتفاق کر لو۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہماری شریعت کے مطابق تھے، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں سے کہ ان سے کہو تمہاری بنیاد تو تورات سے شروع ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو تورات سے پہلے گزرے ہیں، وہ یہودی کیسے ہو سکتی؟ عیسائیوں کی ابتدا تو انجیل سے ہوئی ہے، انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس بات کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تو پھر کیوں دعوے کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ، نظریہ، عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ملتا ہے۔ جس طرح یہ شرک کے مخالف ہیں، یہ جس طرح اللہ کی توحید کے قائل ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی تھا کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اگر تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا اس بات کا کہ ہر ایک نبی اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنائے کہ آخری ایک نبی ایسے آئیں گے جن کا تذکرہ اللہ نے ہر آسمانی کتاب میں کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے تو سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ کی نگاہوں میں اتنا مرتبہ ملا ہے، ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی ہدایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات اور نیک